سابق صدر آصف علی زرداری کے 2 ساتھیوں کی پراسرار گمشدگی کے بعد پراسرار طریقے سے بازیابی۔ پولیس کا غلام قادر مری اور اشفاق لغاری کو 1 ماہ کے بعد بلوچستان کے علاقے تربت سے بازیاب کرانے کا دعویٰ۔ رہائی مشکل مذاکرات کے بعد عمل میں آئی۔ ایس ایس پی طارق بھاریجو۔ سابق صدر کے بزنس پارٹنرز کو جامشورو اور سپر ہائی وے سے مند لے جایا گیا۔ راستے میں آنے والی 24 چوکیوں کو کیسے پار کیا گیا؟ اغوا کار کون تھے اور رہائی کیسے ہوئی؟ اغوا تاوان کے لیے ہوا یا مقاصد کچھ اور تھے؟ بازیابی کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سابق صدر کے 2 قریبی رفیق تو منظر عام پر آ گئے، لیکن اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے نواب لغاری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے معاملے کا نوٹس لے کر کارروائی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ۔ آپریشن رد الفساد اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے کراچی میں امن کا قیام ناگزیر ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر گھومتے مسلح لٹیروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حسن اسکوائر پر ڈکیتی مزاحمت پر 1 شخص جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب۔ کہا دہشت گردوں کو چن چن کر ختم کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کا سرحدی تنازع کے حل کے لیے گوگل میپ سے مدد لینے کا فیصلہ۔ باب دوستی پر پاک افغان سیکیورٹی حکام کی فلیگ میٹنگ۔ کلی لقمان اور کلی جہانگیر کا ارضیاتی سروے کرانے پر اتفاق۔ پاکستان میں جو بھی دراندازی کی کوشش کرے گا ایسا ہی جواب ملے گا، کمانڈر صدرن کمانڈ نے واضح کر دیا۔ کہا مجبوراً افغانستان کی 4 سے 5 چوکیاں تباہ کرنا پڑی۔ جب تک افغانستان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا چمن بارڈر پر باب دوستی بند رہے گا۔ پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ چمن واقعہ کابل اور دہلی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ افغانستان میں بھارتی موجود ہیں۔ آئی جی ایف سی میجر جنرل ندیم احمد کی بریفنگ۔ کہا کہ سرحدی جھڑپ میں افغان فوجیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 50 سے زیادہ ان کے لوگ اس میں مارے گئے، 100 سے زیادہ لوگ اس میں ان کے زخمی ہوئے جو ان کے فوجی تھے، افغان بارڈر پولیس فورس کے اور دوسرے۔ لیکن اس چیز کی تمام تر ذمہ داری افغانستان بارڈر پولیس فورس کی جو لوکل کمانڈرز ہیں اور جو ان کے کمانڈرز بیٹھتے ہیں اسپن بول تک میں، ان کی۔ پاکستانی نوجوان سے شادی کرنے والی بھارتی ڈاکٹر عظما کو اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے اپنے پاس روک لیا۔ خاوند کا الزام، موبائل فون بھی واپس نہیں کیے۔ بازیابی کے لیے تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست جمع کرا دی۔ تحریک انصاف نے سیالکوٹ میں میدان سجا لیا۔ خواجہ آصف کے حلقے میں انصافیوں کی گونج۔ جنا اسٹیڈیم میں کھلاڑی پرجوش، شرکاء کپتان کے خطاب کے منتظر۔ ہم نے کرپشن کے خلاف احتجاج کیا جبکہ مخالفین کا احتجاج بلا جواز ہے۔ ناکام افراد پاکستان کی ترقی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قادر آباد کول پاور پلانٹ کے دورے پر میڈیا سے گفتگو۔ ملک میں جب تک اسٹیٹس کو برقرار رہے گا نواز شریف، زرداری اور مشرف ہی پیدا ہوں گے۔ پیناما میں کسی مولوی کا نام نہیں۔ ہم دینی جماعتوں کا اتحاد چاہتے ہیں۔ سراج الحق کا پشاور میں خطاب۔ میں دینی جماعتوں کے اتحاد کے لیے ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر عالم کے پاس، ہر نظریاتی مسلمان کے پاس گیا ہوں۔ سراج الحق نے دینی جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی بات اچھی کی ہے۔ کاش 2013 میں ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی۔ مولانا فضل الرحمان۔
وزیر اعظم گریڈ 19 کے افسر کے سامنے پیش ہوں گے تو پارلیمنٹ کی بالادستی کا کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی اداروں میں تصادم نہیں چاہتی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا تیمر گرہ میں جلسے سے خطاب۔ نان لیگز پر سیاست کی ہے، وزیر اعظم سے چودھری نثار نے ملاقات کی ہے۔ نوٹیفیکیشن آج یا کل جاری ہو جائے گا۔ سفارشات پر بات کرنا قبل از وقت ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ سکھر میں عوام سروں پر پانی ڈال کر حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کرتے رہے۔ نہ گرمی کی فکر، نہ لوڈ شیڈنگ کی پرواہ، چھٹی کے دن کراچی والوں نے ساحل کا رخ کر لیا۔ سمندر کی لہروں میں خوب ہلا گلا اور موج مستی، سمندر میں نہا کر اور اونٹ کی سواری کر کے بچے خوشی سے نہال۔ بوائیکاٹ کی دھمکیاں دینے والے بھارتی بورڈ کی دال نہیں گلی تو چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کی حامی بھر لی۔ پاکستان اور بھارت 4 جون کو ایجبسٹن میں مد مقابل ہوں گے۔ بھارتی بورڈ نے پاکستان کے نوٹس پر سوالات اٹھا دیے، قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر جواب دیں گے۔ شاہد آفریدی کے گلے شکوے کام کر گئے، سندھ حکومت بوم بوم کو اکیڈمی کے لیے زمین دینے کو تیار، نون لیگ نے بھی پنجاب میں گراؤنڈ دینے کی پیشکش کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ ہمارے آج کے بلیٹن کے اہم موضوعات یہ ہیں۔ یہ جس نے بھی شرارت کی ہے یہ ایک نادان شرارت، اس کا دونوں ملکوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان کا جو بین الاقوامی بارڈر ہے یہ نیگوشیبل نہیں ہے، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ بغیر افغانستان میں امن، پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا۔ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور انتخابات بر وقت ہونے چاہیے۔ قبل از وقت انتخابات کے تصور سے جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ جب تک یہ نظام ہے اسی طرح پرویز مشرف آئیں گے، جب تک یہ سٹیٹس کو ہے زرداری پیدا ہوں گے، نواز شریف جیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ کھیل اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی بہت کچھ بلیٹن میں شامل ہوگا، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ اور آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی لاپتہ ساتھیوں میں سے 2 افراد اشفاق لغاری اور غلام قادر مری 1 ماہ بعد بلوچستان سے بازیاب ہو گئے۔ تاہم ابھی تک اسلام آباد سے لاپتہ نواب لغاری کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف زرداری کے قریبی ساتھی 4 سے 7 اپریل کے دوران لاپتہ ہوئے۔ اشفاق لغاری سپر ہائی وے، غلام قادر جامشورو اور نواب لغاری اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے اور اب 2 کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی طارق رزاق دھاریچو کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق اشفاق لغاری کی رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ حساس اداروں کی مدد سے ٹیلی فون کال کا سراغ لگایا گیا اور اغواکار گروپ کا پتہ چلا۔ اغواکاروں کو بلوچستان میں تربت کے علاقے مند میں بالآخر گھیر لیا گیا اور بہت سخت مذاکرات کے بعد اشفاق لغاری اور غلام قادر کی رہائی عمل میں آئی۔ ان کے ساتھ اغوا ہونے والے دونوں ڈرائیورز اور گارڈز بھی اب اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی حفاظت میں ہیں۔ 5 افراد کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے، تاہم ایس ایس پی نے یہ نہیں بتایا کہ رہائی کس ڈیل کا نتیجہ ہے۔ 2 افراد بازیاب ہوئے، تاہم زرداری کے تیسرے دوست یعنی نواب لغاری کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، جس کے بارے میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے معاملات کو دیکھنے کا اعلان کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے یا نہیں کہتی، اب ان کی ہر بات کا میں کیا جواب۔ ان کو تو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ کی وجہ سے ہے، تو اب میں کہاں صفائیاں دیتا رہوں۔ نواب لغاری کب بازیاب ہوں گے یہ جواب تو شاید اب وفاقی وزیر داخلہ دیں گے، تاہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں غلام قادر مری کے گھر پہنچے اور انہیں رہائی پر مبارکباد دی۔ تقریباً 1 مہینے تک لاپتہ رہنے والے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھیوں کے معاملے کو پیپلز پارٹی نے سیاسی رنگ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس دوران پی پی رہنما وفاقی حکومت پر کھل کر گرجتے برستے رہے۔
اپریل کے پہلے ہفتے میں آصف علی زرداری کے ساتھی لاپتہ ہوئے تو سندھ اور وفاق میں کشیدگی بڑھ گئی۔ اشفاق لغاری، غلام قادر مری اور نواب لغاری کی پراسرار گمشدگی کو پیپلز پارٹی نے خوب سیاسی رنگ دیا۔ ساتھیوں کی گمشدگی سے مانو پیپلز پارٹی کو موقع مل گیا۔ مولا بخش چانیوں نے وفاقی حکومت پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تو قانون پاس ہو چکا ہے، آپ کو 24 گھنٹے میں باہر کرنا ہے تو کسی بھی آدمی کو بتائیں اس جرم میں ہے، بتائیں یہ اس میں کیسز ہیں، یہ وجوہات ہیں، آپ کو بتانا ہوگا، عدالتوں میں ان کو پیش کریں، جو چاہے آپ کریں، لیکن ان کے جرائم کی تفصیل اور عدالت کو بتانا ہوگا۔ نثار کھوڑو بھی میدان میں آئے۔ کیونکہ پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم وزیر داخلہ کے گاؤں میں جا کے جلسہ کریں گے، اس لیے چودھری نثار کے دم پر لات رکھتے ہیں، اس لیے۔ غصہ کہیں کم نہ ہوا، پی پی رہنما معاملہ قومی اسمبلی میں لے آئے اور مسلسل 6 روز تک ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ بھائی زرداری صاحب کا ساتھی تو مجھے اٹھا لو، میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ پریشرائز تو نہیں کرے، ہاتھی کو بکری بنا سکتے ہو، پارلیمنٹ کی مزید بے عزتی مت کرو۔ 24 گھنٹے میں آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ مطالبہ کرتا ہوں ہر اس ادارے سے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو پیش کرو۔ اسی دوران معاملے میں ٹوسٹ آیا جب آصف علی زرداری نے یو ٹرن لیتے ہوئے نواب لغاری سے اظہار لا تعلق ہی کر دیا۔ نواب سے تو میرا واسطہ نہیں، نہ مجھے پتا ہے۔ نواب سے تو میرا واسطہ نہیں، نہ مجھے پتا ہے۔ مسئلے کو سیاسی رنگ دینے والوں کو شاید اشفاق لغاری اور غلام قادر مری کی بازیابی کی صورت میں کامیابی مل گئی، لیکن جس نواب لغاری سے آصف علی زرداری نے اظہار لا تعلقی کیا، ان کا کوئی سراغ نہ لگ سکا۔ آصف علی زرداری کے 2 قریبی ساتھی پولیس نے مبینہ طور پر بازیاب تو کرا لیے، تاہم اس پر اسرار بازیابی سے متعلق زیادہ تفصیلات نہیں بتائی جا رہی ہیں، جس پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ غلام قادر مری اور اشفاق لغاری کو بلوچستان کے علاقے تربت میں مند سے بازیاب کرایا گیا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ کراچی سے تقریباً 650 کلومیٹر دور ایرانی سرحد سے ملحقہ علاقے تک ان افراد کو اغوا کار لے جانے میں کیسے کامیاب ہو گئے۔ کراچی سے تربت تک راستے میں جگہ جگہ پولیس، ایف سی، کوسٹ گارڈ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 24 چوکیاں ہیں۔ راستے میں کسی ایک جگہ بھی ملزمان کا فورسز سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ یہ رہائی ڈیل کا نتیجہ قرار دی جا رہی ہے، تو یہ ڈیل کس نوعیت کی تھی؟ کیا رقم دی گئی یا اغوا کاروں کے مطالبات کچھ اور بھی تھے؟ اغوا کار کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ غلام قادر مری آصف علی زرداری کی زرعی زمین کے امور دیکھتے ہیں۔ اغوا کار کیا براہ راست آصف علی زرداری سے کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اشفاق لغاری اومنی گروپ سے وابستہ ہیں، جس کے سربراہ آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک ہی گروپ نے انتہائی منظم انداز سے آصف علی زرداری سے وابستہ ان افراد کو 2 مختلف مقامات سے اغوا کیا اور پھر ان مغویوں کی بازیابی ایک ہی مقام سے انتہائی پراسرار انداز میں کی گئی؟ بات کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، جن کا کہنا ہے کہ ملک کے استحکام کے لیے کراچی میں امن ناگزیر ہے۔ صوبے بھر میں امن کی مکمل بحالی تک کوششیں جاری رہیں گی۔ کور ہیڈ کوارٹرز کراچی پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا نے جنرل باجوہ کا استقبال کیا۔ انہیں آپریشن رد الفساد، کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور مردم شماری میں حکومت کی معاونت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے پاک فوج اور سندھ رینجرز کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے استحکام کے لیے کراچی میں امن کا قیام ناگزیر ہے۔ سپہ سالار نے فراریوں، باغیوں اور قوم پرستوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے پر سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں امن و امان کی مکمل بحالی تک کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ حسن اسکوائر کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آئی جی صاحب بتائیں پولیس کیا کر رہی تھی؟ ایسی کارروائیوں میں ملوث ملک دشمنوں کو نہیں بخشیں گے۔ کراچی میں حسن اسکوائر کے قریب پکنک پر جانے والی کوسٹر کو 2 موٹر سائیکل سواروں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ملزمان نے گولیاں برسا دیں، جس کے نتیجے میں کوسٹر مالک عبد الرحمان جاں بحق ہو گیا،
जबकि ड्राइवर और दीगर अफराद महफूज रहे। वज़ीर आला सिंध ने कोस्टर पर हमले का नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने 48 घंटे में मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुराद अली शाह का कहना था कि ऐसी वारदातों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम दुश्मन एक बार फिर शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं। खौफ की अलामत दहशतगर्दों को चुन चुन कर खत्म कर देंगे। ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस मुल्क दुश्मनों को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने कहा कि IG साहब बताएं कि पुलिस क्या कर रही थी। नाज़रीन, पाक अफगान सरहदी तनाज़ात अब गूगल हल करेगा, क्योंकि बाबे दोस्ती पर फ्लैग मीटिंग में पाक अफगान सरहद की जोग्राफियाई हदूद के गूगल के नक्शों की मदद से तयन पर इत्तेफाक कर लिया गया है। सरहदी हदूद के तनाज़ात अब गूगल मैप की मदद से हल होंगे। पाक अफगान हुक्काम के दरमियान फ्लैग मीटिंग में अहम फैसला हो गया। ये मीटिंग बाबे दोस्ती पर हुई। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्टर कमांडर नॉर्दर्न ब्रिगेडियर नदीम सुहेल और अफगान वफ्द की क़यादत कर्नल शरीफ ने की। मीटिंग में अफगान फोर्सेस के नक्शों में फर्क पाया गया, जिन्हें दूर करने के लिए कली लुकमान और कली जहांगीर के एहतियाती सर्वे करने पर भी इत्तेफाक किया गया। इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि सर्वे के लिए गूगल नक्शों से मदद ली जाएगी, जबकि सर्वे के बाद रिपोर्ट इस्लामाबाद और काबिल भिजवाई जाएगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। उधर पाक अफगान सरहद पर हर किस्म की आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहीं। शहर की फिजाई निगरानी भी की जाती रही। नकल मकानी करने वाले शहरियों के लिए पुराने चमन में खैमा बस्ती कायम कर दी गई, जबकि चमन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। अब आपको बताएं कि कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज कहते हैं कि जब तक अफगानिस्तान का रवैया ठीक नहीं होता, बाब दोस्ती बंद रहेगा। IGFC नदीम अंजुम का ये भी कहना था कि अफगान हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की गई और इस जवाबी कार्रवाई में 50 अफगान फौजी हलाक हुए। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने चमन का दौरा किया और अफगान फोर्सेस की फायरिंग के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। मजबूरन अफगानिस्तान की 4-5 पोस्टों को तबाह करना पड़ा। ये जो अफगानिस्तान की तरफ से 2 दिन पहले जो ये वाक़या हुआ है, ये एक नादान किस्म की शरारत थी। और नादान शरारत वो होती है जिसमें आप अपने लोगों का और अपना नुकसान ज्यादा करा देते हैं। IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 50 अफगान फौजी भी हलाक हुए। 50 से ज्यादा उनके लोग इसके 100 से ज्यादा लोग इसमें उनके जख्मी हुए, जो उनके फौजी थे अफगान बॉर्डर पुलिस फोर्स के और दूसरे। लेकिन इस चीज़ की तमाम तर जिम्मेदारी अफगानिस्तान बॉर्डर पुलिस फोर्स की जो लोकल कमांडर्स हैं और जो उनके कमांडर्स बैठते हैं स्पिन बॉल तक में, उनकी है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की शहरी आबादी पर गोलाबारी तशवीशनाक अमल है। अफगान पार्लिमानी वफ्द से बात की जाएगी। जो हुआ बुरा हुआ, पाकिस्तान ने सख्त नोटिस उसका लिया है और जब हमारे उनका पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो कि उन्होंने कहा है जल्द आएगा तो हम उनसे बात भी करेंगे कि ये क्यों हुआ कि आपकी तरफ से यहाँ हमारे जवान क्यों शहीद किए गए। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि अफगान हमारे भाई हैं, लेकिन जब तक अफगान फोर्सेस अपना रवैया दुरुस्त नहीं करती, उस वक्त तक चमन सरहद आमदरफ्त के लिए बंद रहेगी। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इस ब्रेक के वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएंगे पाकिस्तानी नौजवान से शादी करने वाली भारतीय डॉक्टर उज़मा को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने अपने पास रोक लिया है। बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल फोन्स भी वापस नहीं किए गए, जबकि खाविंद ताहिर ने थाना सेक्रेटेरिएट में बाजियाबी के लिए दरखास्त दे दी है। नई दिल्ली की रिहायशी डॉक्टर उज़मा की ताहिर से मलेशिया में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ताहिर की मोहब्बत में 1 मई को उज़मा बरास्ता वाहगा पाकिस्तान पहुंची। 3 मई को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। निकाह के बाद उज़मा ने भारत में अपने घर राब्ता किया। उज़मा के भाई ने लड़की को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में मुलाजिम अदनान से मिलने का कहा। 5 मई को उज़मा कागजात लेकर अपने शौहर के हमरा भारतीय हाई कमीशन पहुंची। शौहर दिन भर इंतजार करता रहा, मगर उज़मा से राबता हुआ ना वो वापस आई। बेबस खावंद ने अपनी बीवी की रिहाई के लिए थाना सेक्रेटरीट में दरख्वास्त जमा करा दी। आज न्यूज से बातचीत करते हुए ताहिर अली का कहना था
کہ بھارتی ہائی کمیشن نے موبائل فون بھی واپس نہیں کیے، مگر اب بھارتی ہائی کمیشن نے پیر کے روز مجھے پھر بلایا ہے۔ امید ہے مجھے بیوی کے ہمراہ جانے کے لیے ویزا بھی مل جائے گا۔ بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کی، جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے الزامات اور جھوٹ سن سن کر عوام تھک چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام منفی سیاست اور نقلی تبدیلی کے نعرے لگانے والوں کو جان چکے ہیں۔ عمران خان کو آخرت میں جواب دینا ہے، کچھ تو خوف خدا کریں۔ عمران صاحب، خدا کی اللہ سے ڈرو۔ کتنے اسٹیجوں پر چڑھ کر جھوٹ بولیں گے، کتنے نواز شریف صاحب کے خلاف بولنے پر آخرت میں آپ سے جواب نہیں مانگے گا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف کتنے تقریریں کیے اور کتنے باتیں کی۔ آپ سے آپ کی عمل کا پوچھا جائے گا کہ آپ کے پی میں حکمران تھے، رولر تھے، آپ نے وہی عوام کے ساتھ کیا کیا۔ تو مجھے آج یہ چیزیں سارے ثبوت ریکارڈ کے ساتھ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ کتنی لوٹ مار اور کیا کچھ کر رہے ہیں، بہت ناانصافی کر رہے ہیں کہ کے پی کے کا کیا حال ہے۔ ان کی ان حالات کو دیکھو، ابھی کہتے ہیں جب بنانے کا ٹائم تھا میٹرو کا اس کا، تو کہتے ہیں جنگ لبسے، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کمیشن کے لیے یہ کر رہے ہیں، ابھی اس کے پیچھے لگے۔ تو ابھی کیا کرو گے، ابھی تو آپ جا رہے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ گریڈ 20 کا ایڈیشنل ڈائریکٹر وزیر اعظم سے تفتیش کرے گا۔ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پارٹی کے رہنما ظاہر شاہ کی 34 برسی کے موقع پر لوور دیر میں پیپلز پارٹی نے جلسے کا اہتمام کیا۔ خطاب میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے وفاقی حکومت پر طنز کے تیر برسا دیے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حکومت نے پارلیمان کی بالادستی اور خود مختاری کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ جے آئی ٹی میں گریڈ 20 کے افسر کے سامنے تحقیقات کے لیے پیش ہونا مذاق خیز ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نے تجویز دی کہ وزیر اعظم نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ہی مستعفی ہو جائیں۔ ناظرین، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے دینی جماعتوں کے اتحاد پر زور دیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کاش انہیں یہ خیال 2013 میں آ جاتا۔ پشاور میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے دینی جماعتوں کے اتحاد کے لیے کوششوں کا ذکر کیا۔ میں دینی جماعتوں کا اتحاد بھی چاہتا ہوں۔ میں دینی جماعتوں کے اتحاد کے لیے ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر عالم کے پاس، ہر نظریاتی مسلمان کے پاس گیا ہوں، اس لیے کہ میں پوری امت کو بھی ایک دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک چند گھنٹے بعد پشاور میں ہی مجلس شورا کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سراج الحق کے بیان کا خیر مقدم تو کیا، تاہم انہوں نے ایک شکوہ بھی کر ڈالا۔ ان کی بات بہت اچھی بات ہے، ہم اچھی بات کو اچھی بات ہی کہیں گے، لیکن کاش کے 2013 میں بھی یہی دین ان کے مد نظر ہوتا اور یہی دینی ترجیحات ان کے مد نظر ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ وہاں تو انہوں نے ہمیں ایسا مسترد کیا کہ جیسے ہم کوئی خدا جانے کون لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو احساس ہو گیا ہے تو ہم خوش دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے قبل از وقت انتخابات کی مخالفت کی۔ انہوں نے عام انتخابات میں دیگر جماعتوں سے تعاون کے لیے کمیٹی بھی بنا دی۔